حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات محبتوں سے سماعت کر لیں۔ چند نفلی روزوں کی فضیلت، جو نفلی روزے ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ، ان کی فضیلتیں آپ حضرات سماعت کر لیں۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ بخاری و مسلم و ابو داود و مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ پھر عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، بقرعید جس دن قربانی ہوتی ہے، پہلے دن کے 1 دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ جو شخص روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نفلی روزوں کے ثواب ہیں۔ بخاری و مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ دوسری جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزہ کو ہزاروں روزوں کے برابر بتاتے تھے۔ یعنی عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے روزوں کو ہزاروں روزوں کے برابر بتاتے تھے، مگر حج کرنے والوں کو جو میدان عرفات میں ہوں ان کو روزوں سے منع فرمایا ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، یعنی عید کا دن آ جائے، عید کے دن عید کی خوشیوں میں مشغول رہے، عید کے دن کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اور فرمایا کہ جس نے عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ مشکات و مسلم شریف کی حدیث پاک۔ نفلی روزوں کے فضائل بے شمار ہیں، ہم حضرات نفلی روزوں کو رکھا کریں۔ اب آئیے شعبان کا روزہ اور شب برأت کی فضیلت سماعت کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برأت آئے تو اس رات میں قیام کرو، یعنی نفل نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے بعد سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی روزی کا طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے روزی دوں، کیا ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو رہائی دوں، کیا ہے کوئی ایسا اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یعنی شعبان کی 15ویں رات شب برأت کی رات شروع ہوتی ہے اور اللہ کے طرف سے یہ ندائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی بخشش مانگنے والا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی مدد طلب کرے، کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے چھٹکارا کی دعائے خیر کرتا رہے۔ بہرحال ہمیں اس رات کو پا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ یہ شب برأت کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ بے شمار لوگوں کو اس رات جہنم سے آزادی اور چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو پا کر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔